پاکستان کے شمالی علاقے ناران میں موجود جھیل سیف الملوک سے تو ہم سبھی واقف ہیں، لیکن جو لوگ نہیں جانتے ان کو بتاتے چلیں کہ یہ جھیل اپنے آپ میں خوبصورتی کا ایک بہت بڑا شاہکار ہے۔ یہ جھیل اپنے آر پار برف کے پہاڑوں سے گھری ہوئی ہے اور قدرتی خوبصورتی کا ایک فرحت بخش منظر پیش کرتی ہے۔ اسی لیے اس جھیل کی طرف نہ صرف پاکستان سے بلکہ دنیا بھر کے سیاح سیاحت کے لیے رخ کرتے ہیں اور اس قدرتی خوبصورتی کے شاہکار کے نظاروں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس جھیل کے ساتھ متعدد پریوں اور جنوں کی کہانیاں منسلک ہیں جو یہاں کے مقامی لوگ خود بیان کرتے ہیں۔ ان میں کئی کہانیاں شامل ہیں، لیکن سچ کون سی ہے یہ ثابت نہ ہو سکا۔ آج کی ویڈیو میں ہم جھیل سیف الملوک سے منسلک وہ کہانی جانیں گے جو سب سے زیادہ سنائی جانے والی ہے، لیکن باقی کہانیوں کی طرح یہ کہانی بھی مقامی لوگوں کی زبانی روایت کا حصہ ہے اور اس میں کتنی سچائی ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ کہا جاتا ہے کہ اس جھیل کا پانی پہاڑوں سے نہیں بلکہ اس کی اندر کی گہرائی سے آتا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس جھیل میں پانی کی سطح تقریباً سارا سال ایک جیسی ہی رہتی ہے، پانی میں کمی یا زیادتی نہیں ہوتی۔ کہا جاتا ہے اب سے 3 لاکھ سال پہلے یہ جھیل حادثاتی طور پر وجود میں آئی تھی۔ اس جھیل کا نام ایک شہزادے کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اس شہزادے کا نام سیف الملوک تھا جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 800 سال پہلے پیدا ہوا تھا اور یہ مصر کا شہزادہ تھا۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ شہزادہ سیف الملوک کو اپنے خواب میں بچپن سے ہی ایک خوبصورت پری دکھائی دیتی تھی۔ مسلسل خواب میں آنے کی وجہ سے شہزادہ اس پری کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا۔ اسی بنا پر شہزادے نے تمام نجومیوں اور قسمت کا حال بتانے والوں سے رابطہ کیا اور اس خواب کی تعبیر جاننے کی کوشش کی، تو اسے بتایا گیا کہ اس پری کا نام پری بدیع الجمال ہے اور یہ کوہکاف میں رہتی ہے۔ کوہکاف جنوں اور پریوں کا علاقہ ہے جو انسانوں کی آنکھ سے اوجھل ہے اور نہ ہی کوئی بشر وہاں جا سکتا ہے۔ پری بدیع الجمال ہر 12 سال بعد کوہکاف سے دوسری پریوں کے ہمراہ انسان کی دنیا میں آتی ہے۔ یہ پریاں جھیل سیف الملوک میں غسل کرتی ہیں اور لوٹ جاتی ہیں۔ شہزادے کو بتایا گیا کہ اس سے ملاقات کے لیے اسے اس علاقے میں جانا ہوگا اور وہاں پری بدیع الجمال کے آنے کا انتظار کرنا ہوگا۔ شہزادہ بلا تاخیر اپنا لخت سفر باندھ کر سفر پر روانہ ہو گیا اور وہاں پہنچ کر ایک لمبے عرصے تک اس پری کا انتظار کرتا رہا، لیکن آخر انتظار کا عرصہ ختم ہوا جب شہزادے نے اچانک جھیل میں کچھ پریوں کو اترتے دیکھا۔ اتنی پریوں میں سے شہزادے کو اپنے خواب میں نظر آنے والی پری بدیع الجمال کو پہچاننے میں ذرا بھی دقت محسوس نہیں ہوئی۔ شہزادہ سیف الملوک پری بدیع الجمال کے پاس گیا اور اسے سارا ماجرا سنایا۔ یہ سن کر پری بھی شہزادے سے مانوس ہو گئی۔ شہزادہ پری کو شادی کی پیشکش کرتا ہے جسے پری بدیع الجمال قبول کر لیتی ہے۔ اب یہاں تک تو کہانی متجسس اور خوشگوار تھی، لیکن شہزادے اور پری کے ان خوشگوار لمحات میں ایک منفی موڑ آ جاتا ہے۔ وہ یہ کہ جھیل کے قریب ہی ایک پہاڑی کے پیچھے جس کا نام ملکہ پربت ہے ایک شیطانی دیو رہتا تھا۔ یہ شیطانی دیو بھی پری بدیع الجمال پر فدا تھا۔ جب دیو کو شہزادے اور پری کی شادی کا معلوم ہوا تو وہ طیش میں آ گیا اور دونوں کو مارنے کا فیصلہ کر لیا۔ پری نے شہزادے کو سارے معاملے سے آگاہ کیا اور وہ دونوں اپنی جان بچا کر وہاں سے نکلنے لگے۔ تبھی دیو نے ان دونوں کا راستہ روکنے اور ان کا کام تمام کرنے کے لیے جھیل کے بند کو توڑ دیا، جس سے سارے شہر میں سیلاب آ گیا۔ شہزادہ اور پری نے خود کو بچانے کے لیے پری کے جادو سے وہاں ایک غار بنا لی جس میں وہ دونوں پناہ گزین ہو گئے۔ اس کے بعد شہزادہ اور پری کے ساتھ کیا ہوا اس بارے میں بھی مختلف اندازے لگائے جاتے ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ شہزادہ اور پری اسی غار میں پھنسے رہے اور مر گئے۔ کچھ کا خیال ہے کہ دونوں اس دیو کے ہاتھ لگ گئے اور پھر مار دیے گئے، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سیلابی صورتحال تھم جانے کے بعد شہزادہ اور پری وہاں سے بچ نکلے اور ملک مصر کی طرف واپس لوٹ گئے۔ یہ وہ کہانی ہے جسے جھیل سیف الملوک سے منسلک کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس کہانی کا ذکر میاں محمد بخش نے اپنی کتاب میں بھی کیا تھا جس کا نام سیف الملوک تھا۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ تھینکس فار واچنگ دا ویڈیو۔